پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات۔ شیری رحمان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن جعل مختار الیاس کی شہادت کا نوٹس لے، قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے سخت ترین سزا دی جائے۔ نون لیگ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کا انتخابی عمل متنازع بنا رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے بیان میں کہا کہ زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو شہید کر کے اپنی فاشسٹ روایت کو برقرار رکھا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آزاد کشمیر پولیس نے LA-6 سے سمانی سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار علی شان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف پولنگ سٹیشن کے عملے کو یرغمال بنانے، فائرنگ کرنے اور ووٹ جلانے کے الزامات پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران چودھری علی شان کے بیٹے عدیل علی شان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ واقعے سے متعلق مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 7 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں جیت لیں۔ LA میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے افسر شاہد 9,832 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ LA2 میرپور 2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید کامیاب، 12,952 ووٹ پڑے، جبکہ نون لیگی عظیم بخش چودھری 8,256 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA3 میرپور 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان نے میدان مار لیا، 11,674 ووٹ پڑے، جبکہ نون لیگ کے چودھری محمد سعید 9,832 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA4 میرپور 4 سے نون لیگ کے رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے صہیب ارشد کو 13,865 ووٹ پڑے۔ LA7 بھمبر 3 سے نون لیگی چودھری طارق فاروق 37,613 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صرف 25,534 ووٹ لے سکے۔ LA8 کوٹلی 1 سے پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال 19,635 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے ملک محمد نواز کو 11,966 ووٹ پڑے۔ LA9 کوٹلی 2 سے نون لیگ کے عمیر نعیم جیت گئے، 31,080 ووٹ پڑے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری جاوید اقبال 28,509 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے یاسین چودھری 12,421 ووٹ لے کر جیت گئے۔ نون لیگ کے فاتح محمود الحسن ہار گئے، 9,063 ووٹ پڑے۔ LA11 کوٹلی 4 سے نون لیگ کے راجہ آصف کامیاب، 26,190 ووٹ پڑے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری اخلاق 21,751 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA12 کوٹلی 5 سے نون لیگی راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین کو 30,320 ووٹ پڑے۔ LA13 کوٹلی 6 سے نون لیگی راجہ ایاز نثار کامیاب ہو گئے، 21,831 ووٹ پڑے۔ IPP کے نثار انصر عبدالی 15,684 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 2 نشستوں LA5 اور LA6 کے نتائج آنا بھی باقی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد میں 2 اگست کو، جبکہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو پولنگ ہوگی۔
عبداللہ حمید صاحب بتائیے گا، یقیناً یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس ریاست میں امن کو خراب کرنا، خوف و ہراس پھیلانا اور اسی ایجنڈے پر یہ عمل پیرا نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی پراکسی کے طور پر بھی اب کام کرنے لگی ہے؟ یہ بڑا حیران کن انکشاف ہے زہیب خالد کی جانب سے، جو کالعدم ایکشن کمیٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا جس طرح سے بیان آیا کہ کس طریقے سے 1 کروڑ روپیہ اگر کسی بھی آپ سرکاری اہلکار کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے تو 1 کروڑ روپے کی انعام۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے کا انعام آ کہاں سے رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باقاعدہ ویڈیو شواہد موجود ہیں اور بیان موجود ہے زہیب خالد کا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر میرے خیال میں یہ بدامنی پھیلانا خطے کے اندر، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے اندر، یہ ایک ایسے وقت میں جب الیکشن ہو رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے الیکشن میں تو پہلے چیزیں چلتی رہتی تھیں، لیکن اس قسم کی براہ راست بدامنی پھیلانا، A4 امریکن رائفلز کا استعمال کرنا، لیکن ہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ A4 رائفل آخر دیکھیں نا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد ہے جہاں افغانستان ملتا ہے، اور وہاں سے A4 رائفل کا آنا یا تو ایک یہ طریقہ ہے کہ یا تو اس بارڈر سے آ رہی ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ان کو یہ رائفلیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر کی سائٹ سے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، باڑ تو لگی ہوئی ہے لیکن وہ انڈین سائٹ سے جو ہے وہ باڑ لگتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں سے ظاہر انڈین سائٹ کھول سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے کرنا تو ویسے بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور راولہ کوٹ کے اندر گرفتار جو کارندہ ہے زہیب خالد، اس کے حیران کن میرے خیال میں بیانات سے پوری قوم میرے خیال میں ششدر رہ گئی ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ متعدد ہتھیاروں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے وہ باقاعدہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ تو علاقے میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک مسلح جدوجہد شروع کرنے کا ایک میرے خیال میں بہانہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ایک ایسے وقت میں الیکشن 10 تاریخ کو پنچ ڈویژن کے اندر ہونے والے ہیں، اور دوسری جانب اس طریقے سے یہ رائفلیں برآمد ہو رہی ہیں، فائر کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی افسوسناک، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، میں اور میری پارٹی تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، کہیے گا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ غیر مسلح ہے، یا ان کا جو احتجاج ہے اس میں وہ اسلحہ استعمال نہیں کر رہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو کارندے گرفتار ہو رہے ہیں ان سے اسلحہ جو ہے مل رہا ہے اور جدید امریکی ساختہ رائفلز مل رہی ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی۔ ایسے ہے کہ کالعدم تنظیم کے حوالے سے اور ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور ان میں شامل بعض عناصر کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہے کہ انہوں نے گزشتہ مارچ کے دوران بھی 12-14 انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی بیس پر جب بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ یہی کیا کہ قتل کے مقدمات کی جو FIRs ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے اور ان پہ کارروائی نہ کی جائے۔ بعد میں بھی جو لوگ گرفتار ہوئے، جو میڈیا پر آپ کو ہر بات سیکرٹ نہیں ہے، ان سب نے یہ بتایا۔ اگلے طارق صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، طارق صاحب نے، اور باقی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو مسلح کارروائیوں میں شامل ہیں، اور جو فورسز پر بھی